پاکستان کی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف وقت بلکہ سوچ کو بھی بدل دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فوجی جرنیل کی جس نے اقتدار کو بظاہر تبدیلی کے وعدے سے سنبھالا، مگر وہ تبدیلی اکثر تنازع اور اختلافات کے ساتھ جڑی رہی۔ جنرل محمد ضیاء الحق، ان کی زندگی، اقتدار کے زمانے کی پالیسیاں اور وہ اثر جو آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا جنم 12 اگست 1924 کو جالندھر، بھارت میں ہوا۔ ان کے والد کا تعلق فوجی پس منظر سے تھا اور وہ تعلیمی ماہر بھی تھے۔ ضیاء نے اپنی ابتدائی تعلیم برٹش دور میں حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے گریجویشن کیا۔ 1943 سے 45 کے دوران وہ برطانوی فوج کا افسر بنے اور جنگ عظیم دوئم میں خدمات انجام دی، خاص طور پر برما، ملائیشیا، انڈونیشیا میں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ضیاء الحق پاکستان آرمی کا حصہ بنے۔ وقت کے ساتھ وہ مختلف فوجی عہدوں پر فائز ہوئے، ریجمنٹ، بریگیڈ، ڈویژن، کور کی کمان۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں آرمی چیف مقرر کیا اور اس وقت انہوں نے کچھ سینئر جنرلز کو پیچھے چھوڑا۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے ایک خون ریز نہ ہونے والی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا۔ اس وقت وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور بعد میں صدر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ ضیاء نے ابتدا میں وعدہ کیا وہ 90 کی دہائی میں الیکشن کروائیں گے، مگر جلد ہی انہوں نے کہا کہ ملک میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور الیکشن مؤخر کیے جائیں گے۔ پھر سیاسی جماعتیں محدود کی گئیں اور بھٹو کے حامیوں پر کارروائیاں شروع ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی دی گئی۔ یہ واقعہ آج تک متنازع ہے اور بہت سارے مباحثے کا مرکز۔ ضیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں اسلامائزیشن کو ملکی پالیسی کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے حدود اور دیگر اسلامی قوانین نافذ کیے، شراب پر پابندی لگائی، بینکاری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے اور عوامی زندگی میں مذہب کا بڑا حصہ ہو۔ البتہ یہ پالیسیاں تنقید کی زد میں آئیں، خاص طور پر اقلیتوں، خواتین اور حقوق انسانی کے ماہرین نے کہا کہ یہ اقدامات عدم مساوات اور ظلم کا ذریعہ بنے ہیں۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، ضیاء الحق نے اس مقابلے میں افغان مجاہدین کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان کو امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے فوجی اور مالی امداد دی گئی۔ اس دور میں پاکستان ایک فرنٹ لائن ریاست بن گیا اور لاکھوں افغان مہاجر پاکستان میں پناہ لینے آئے۔ اس کے علاوہ ضیاء الحق نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو فروغ دیا۔ دنیا میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ جنرل ضیاء نے 1985 میں ملک گیر انتخابات کرائے، مگر ان انتخابات کو غیر جماعتی بنیاد پر منعقد کیا۔ انہوں نے 8ویں ترمیم وضع کی جو صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ مضبوط کرتی تھی۔ ان کے اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور آخر کار ضیاء نے جنیجو کی حکومت کو معطل کر دیا۔ ان کا اقتدار تنقیدی حلقوں میں جمود، سیاسی آزادی کی قید اور انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی طیارہ سانحے میں موت واقع ہوئی جب وہ بہاولپور کی پرواز کر رہے تھے۔ موت کے بعد بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں، بم دھماکہ، فنی نقص، سازش وغیرہ، مگر حقیقت آج تک مکمل طور پر معلوم نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی میراث آج بھی پاکستان کی سیاست، معاشرت اور نظریات پر اثر انداز ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک مضبوط لیڈر کہتے ہیں، بعض ان کی آمرانہ پالیسیاں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر مگر جامع تصویر جنرل محمد ضیاء الحق کی زندگی اور دور اقتدار کی۔ کچھ ناقدین ضیاء الحق کے دور میں ترتیب دی گئی بنیادی ڈھانچے کی اصلاحات اور سیکیورٹی نقطہ نظر کو سراہتے ہیں، لیکن زیادہ تر تجزیے اس بات پر مرتکز ہیں کہ اس دور نے جمہوریت کو پس پش ڈالا اور انسانی آزادی کو معطل کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ تنازع کا عنوان رہے گا۔ کچھ اسے ایک قوم پرست اور محافظ سمجھیں گے، کچھ اسے آمر، جبر کا نمائندہ، مگر یہ حقیقت ہے
کہ اس کے اثرات آج تک ہماری سیاست، معاشرت اور نظریے پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ضیاء الحق کا دور ضروری تھا یا ایک زبردست غلطی؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنا نظریہ لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔